اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، ہاں ان لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر ہے جو صدقہ و خیرات یا کسی نیک کام یا لوگوں میں اصلاح کی ترغیب دینے کی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے تو پس عنقریب ہم انہیں بہت زیادہ اجر دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے ہر کام کے لیے زینت ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام، کہ جو آسمانوں میں تمہارے ذکر کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو ارشاد فرمایا کہ سکوت بہت کثرت سے رکھا کرو، یہ شیطان کے دور رہنے کا ذریعہ ہے اور دینی کاموں میں مدد کا سبب ہے۔ میں نے اور زیادتی چاہی تو فرمایا کہ ہنسنے کی زیادتی سے احتراز کرو، اس سے دل مر جاتا ہے اور منہ کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی کا خوف نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اور کچھ؟ فرمایا کہ تمہیں اپنے عیوب کا فکر لوگوں کے عیوب کو دیکھنے سے ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان اللہ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کی غریب و لطیف صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے۔ اس کا جثہ چھوٹا ہے لیکن اس کی اطاعت اور گناہ بہت بڑے ہیں، حتیٰ کہ کفر و اسلام جو گناہ اور طاعت میں دو آخری کناروں پر ہیں اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بہت سی آفتیں شمار کی ہیں: بیکار گفتگو، بیہودہ باتیں، جنگ و جدل، منہ پھیلا کر باتیں کرنا، مقفع عبارتوں اور فصاحت میں تکلف کرنا، فحش بات کرنا، گالی دینا، لعنت کرنا، شعر و شاعری میں انہماک، کسی کے ساتھ تمسخر کرنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی پر تعرید کرنا، تعرید کے طور پر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دو رنگی باتیں کرنا، بے محل کسی کی تعریف کرنا، بے محل سوال کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی کثیر آفتیں اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ان کا مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی بہت ترغیب فرمائی ہے۔ حضور کے ارشاد ہے کہ جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتا دیجیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ پر ایمان لاؤ اور اس پر استقامت رکھو۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں کس چیز سے بچوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کی کیا صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنے گھر میں رہو یعنی فضول باہر نہ پھرو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص دو چیزوں کا ذمہ لے لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو چیز جنت میں داخل کرنے والی ہے ان میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھی عادتیں۔ پھر عرض کیا گیا جہنم میں جو چیزیں داخل کرنے والی ہیں ان میں اہم کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے اور اپنی زبان کو خطاب کر کے فرماتے تھے اے زبان اچھی بات کہ نفع کمائے گی اور شر سے سکوت کر سلامت رہے گی اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا آپ نے اس بارے میں کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آدمی کی خطاؤں کا اکثر حصہ اس کی زبان میں ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو روکے رہے اللہ جل شانہ اس کی عیب پوشی کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھے اللہ جل شانہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے حق تعالی شانہ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور اگر تم کہو تمہیں وہ چیز بتاؤں جس سے ان چیزوں پر سب سے زیادہ قدرت حاصل ہو جائے، اور یہ فرما کر اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام سے نقل کیا گیا اگر کلام چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہیں، ایک حبشی غلام نہایت بدصورت تھے مگر اپنی حکمتوں کی وجہ سے مقتدیٰ عالم تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تو فلاں شخص کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بے شک ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو فلاں پہاڑ کے نیچے بکریاں نہ چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یہ مرتبہ کس بات سے ملا؟ انہوں نے فرمایا 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 بات میں سچائی، نمبر 3 امانت کا پورا ادا کرنا، اور بے فائدہ بات سے سکوت۔ اور بھی متعدد روایات میں ان کی خصوصی عادت کثرت سکوت ذکر کی گئی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ حضور نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، اور یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے علاوہ سے محفوظ رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم شیطان پر غالب رہو گے۔